بزرگوں، میرے بڑوں، آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے شادی بیاہ کے موقع سے، اور آج چونکہ لڑکی کی شادی کے موقع سے پروگرام منعقد ہوا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کی ابتدا سے انتہا تک ساری باتیں بتاؤں کہ عورتیں اس دنیا میں کیسے آئیں، کیوں آئیں، عورتوں نے کیا کیا کام کیا، کیا برے کام کیے، کیا اچھے کام کیے، اور عورتوں کو دنیا کیا سمجھتی ہے، کیا سمجھنا چاہیے، اور کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے، اس تعلق سے بات کرنا ہے۔ نکاح کے تعلق سے اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا اس پر بھی نہیں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کافی لمبا کھنچ جائے گا اور وقت کافی کم ہے، صرف 40 منٹ میرے پاس ہے۔ صرف اتنا سمجھیے کہ ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، ہو جاؤ، بن گئے، لیکن جب انسانوں کی باری آئی تو اللہ نے کن نہیں کہا، بلکہ اللہ کہتا ہے خلقتہ بیدی، اس رب نے اپنے ربوبیت والے ہاتھ سے تمہیں بنایا۔ انسان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ خیر، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انہیں جنت میں ڈال دیا۔ جب جنت میں وہ رہنے لگے تو ان کا جی نہیں لگتا تھا، وہ ہمیشہ مایوس رہتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے سوچا کہ کسی چیز کا انتظام کیا جائے جس سے حضرت آدم کا دل لگنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں والی جو پسلی ہے، یہ اوپر والی سب سے جو اوپر والی یہ والی جو پسلی ہے، یہ سب سے جو ٹیڑھی والی پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں لوگ زندگی گزارنے لگے، زندگی گزر رہی تھی، اچھے سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، یہ اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ انسانوں کو دنیا میں جانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کے حکم ہی سے، یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اللہ کہتا بھی ہے کہ اچھا کام کی توفیق میں دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت میرے ذمہ ہے، اللہ نے کہا۔ تو اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔
چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے، خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن ایسا موقع آیا کہ اللہ نے اعلان کیا کہ آج جنت سے ایک شخص نکالا جائے گا، آج یہاں سے اسے دربدر کیا جائے گا۔ سارے فرشتے پریشان، کون ہے جسے اللہ اپنے دربار سے بھگانے والا؟ سب پریشان۔ اور اس زمانے میں یہ جو شیاطین ہیں، ابلیس، یہ فرشتوں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور یہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب تھا، اتنا محبوب تھا کہ اللہ ان کی کسی بھی بات کو، کسی بھی دعا کو، کسی بھی سفارش کو رد نہیں کرتا، اتنا اس کا مقام تھا۔ سارے فرشتے جانتے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی نکلنے والا ہے جنت سے، آج اللہ کے دربار سے کوئی مردود ہونے والا ہے۔ سارے فرشتے باری باری ایک ایک کر کے سب ابلیس کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے لیے دعائیں کر دیجئے کہ اللہ ہمیں نہ نکالے جنت سے، اللہ سے کہہ دیجئے، دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت سے نہ نکالے۔ سارے فرشتوں نے دعائیں کرا لی، سب کے لیے دعائیں ہو گئی، لیکن افسوس کہ چراغ تلے اندھیلا۔ سب کے لیے دعائیں کر دی، خود کے لیے دعا نہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس کی شامت آتی ہے نا، جس کا برا دن آتا ہے تو ہر طرف سے برا ہوتا ہے، اور اس کی برائی میں خود اسی کا ہاتھ ہے۔ سب کے لیے اس نے دعائیں کی، اپنے لیے دعا نہیں کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج ابلیس کو نکال دیا جائے۔ کیوں نکالا جائے گا؟ کاہے نکالا جائے گا؟ کس لیے دربدر کیا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمام فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کریں گے۔ سبوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ کرنے والا نہیں۔ کاہے بھائی، کیوں تم سجدہ نہیں کرو گے؟ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، مٹی کی فطرت ہے کہ وہ نیچے رہتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مٹی اوپر ہو جائے اور آگ نیچے ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ بات آگ کی نہیں، بات مٹی کی نہیں، بات میرے حکم کی ہے۔ دیکھو کہہ رہا ہے کون؟ یہ تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ بات مٹی کی نہیں، بات آگ کی نہیں، بات بڑے چھوٹے کی نہیں، بلکہ بات رب کے حکم کی ہے۔ نہیں مانا، کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ بھی تو انصاف پر ہے، اتنا بڑا تھا کیسے نکل جاتا؟ کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے۔
میں نے جو اتنی عبادت کی ہے اس عبادت کے صدقے میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہا مانگو. اللہ جلال میں کہا مانگو. کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ اللہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے نکالا ہے نا، اتنا صرف مجھے اجازت دے دے، صرف اتنی اجازت دے دے کہ جس کی وجہ سے میں نکلا ہوں اور جس کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا، میں اسے بھی جہنم میں لے جاؤں گا. کہا جاؤ، جو میرے ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے پاس آئیں گے. فیصلہ کر لیجئے کہ کون کس کا. جو اللہ والا ہے وہ اللہ کی طرف جائے گا، جو شیطان والا ہے جو وہ شیطان کی طرف جائے گا. خیر نکل گیا. اب تو اس سے پریشانی ہے کہ کس طرح اسے بھی جنت سے نکالا جائے جس نے مجھے نکالا. میں عورتوں پہ بات کر رہا تھا، میں وہیں پر پہنچ رہا ہوں. کہا کہ کس طرح نکالا جائے، بہت پریشان. اب کیسے وہاں تک پہنچا اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی طرح بھی پہنچا، لمبی گفتگو ہو جائے گی. وہ ایک دن پلان کے ساتھ جنت میں پہنچ گیا اور مہرہ بنایا کس کو؟ عورت کو. سب سے پہلی غلطی عورت سے یہی ہوئی تھی. حضرت آدم کو بار بار اکسایا. حضرت آدم نبی تھے، بھاگنے والے نہیں تھے. پھر کہا چال چلا اور عورت کو مہرہ بنایا، یعنی حضرت حوا کو. حضرت حوا نے کہا کھا نہ لیجیے، دانے کی بات ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ دانا ہے، کسی نے کہا گیہوں کا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے بڑی تفصیل ہے اس میں کہ کس چیز کا وہ دانا تھا. بہرحال دانا تھا. کہا کھا نہ لیجیے، کیا دقت ہے، جنت میں رہیں گے ہمیشہ. کہا ٹھیک ہے جاؤ لاؤ دانا لاؤ کھاتے ہیں. عورتیں معاف کیجیے گا، حقیقت بات کر رہا ہوں. عورتیں گئی، وہ حضرت حوا گئی، دانا لایا. 3 دانا تھا، توجہ ادھر، 3 دانے تھے. ایک دانہ حضرت آدم کو دیا، 2 دانے خود اپنے پاس رکھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھولا اور کھا لیا. حضرت حوا نے جب پہلے پھل کو کھولا تو اس میں گودا نہیں تھا، اس میں پانی تھا. دوسرے پھل کو کھولا تو اس میں بھی گودا نہیں تھا، اس میں خون تھا. اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں میں 2 چیزیں رکھی. بہت جلدی ہوتی ہیں اور تھوڑی سی پریشانی ہو جانا تو بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں. اور خون تو سب جانتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور جو بچے ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں اللہ نے عورتوں میں کہ تم نے بے ایمانی کیا، اب پوری زندگی اس کی سزا بھگتو، پوری زندگی اس کی سزا بھگتو. اور اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ تم نے جنت میں 2 حصہ لے لیا ہے، دنیا میں 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصہ ملے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ عورتوں کو ان کے مورث کے مال سے 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصہ ملے گا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حوا کو مہرہ بنایا، دانا کھلایا، اور اس دانا کھانے کے جرم میں، اس دانا کھانے کے پاداش میں اللہ نے انہیں اٹھا کر دنیا میں پھینک دیا. حضرت آدم کو ایک سرے پر، حضرت حوا کو دوسرے سرے پر. حضرت آدم اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے روئے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر
ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو سمندر بہہ جائے. بہت زمانے کے بعد جب اللہ کو یقین ہو گیا، یا یہ کہیے کہ جب انہوں نے اللہ کو یقین دلا دیا کہ اے اللہ میں تیرا ہی ہوں، میں شیطان کا نہیں ہوں، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ کل فجر کے وقت دعا کرنا، اس وقت تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور انہیں معافی کا پروانہ دے دیا. اور انہی کی یاد میں یہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. خیر، حضرت آدم بھی جنت میں سے دنیا میں آ گئے، حضرت حوا بھی آ گئے، اور معافی تلافی کے بعد دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. اچھے سے زندگی گزر رہی تھی، اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوں گے. پہلا جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسری مرتبہ جو بچی پیدا ہوگی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور پہلی جو بچی ہوگی اس کا نکاح دوسرے والے لڑکے سے کیا جائے گا. یہ قانون بن گیا. زندگی گزر رہی تھی کہ پھر دوسرا فتنہ برپا ہوا عورتوں ہی کی وجہ سے. پھر دوسرا فتنہ برپا ہوا عورت ہی کی وجہ سے. وہ دوسرا فتنہ کیا تھا؟ حابیل اور قابیل کا فتنہ تھا. یہ دونوں بھائی تھے، اور اس زمانے میں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے انہی دونوں کا نکاح آپس میں صرف حرام تھا. وہی دونوں آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی. اب اصول یہ تھا، قاعدہ یہ تھا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہو اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہو. اصول یہی تھا. لیکن قابیل نے بغاوت کر دی، کہا نہیں، میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو خوبصورت ہے، جو حسین ہے، جو جمیل ہے، اور جو میری بہن ہے میں آج اسی سے شادی کروں گا. حابیل شریف آدمی تھے، نیک آدمی تھے. کہا نہیں، اصول یہ نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی شریعت نہیں ہے. تم شادی نہیں کر سکتے ہو، میں شادی ہونے نہیں دوں گا. میری شادی اس سے ہوگی جس سے ہونی ہے، اور تمہاری شادی اس سے ہوگی جس سے تمہاری ہونی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بتا دیں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے. اس نے بتایا یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل ہوا تھا، پہلا مرڈر ہوا تھا. اور وہیں سے یہ سلسلہ چل پڑا کسی کو قتل کرنے کا. اور اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے کہ کوئی ایسا ہمارے ذریعے طریقہ نہ ایجاد کرائے کہ جس کا گناہ قیامت تک ہم اٹھاتے ہیں.
قابیل نے قتل کر کے راستہ بتا دیا، اب قیامت تک کوئی بھی اگر کسی انسان کا مرڈر کرتا ہے، کسی انسان کا قتل کرتا ہے، تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ حابیل کے بھائی قابیل کو بھی۔ اور یہ دوسرا فتنہ تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، تیسرا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، حدیث نے کہا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ان اول فتنتی بنی اسرائیل کانت امرا، بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، امت محمدیہ کے بعد جو سب سے زیادہ جس کی جماعت ہوگی یا جس نبی کے پیروکار ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ جو ہے وہ عورت بنی۔ وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے یا یہ کہہ لیجئے کہ قبطیوں سے جب بھی جنگ لڑ رہے تھے وہ جیت جا رہے تھے، اور قبطیوں کے قبیلے کا ایک اللہ والا تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورا۔ اللہ والے تو تھے لیکن تھے قبیلہ کے، لیکن تھے انہی کے خاندان کے، لیکن تھے انہی کی جماعت کے۔ وہ لوگ گئے ان کے پاس، کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ موسیٰ کی قوم بار بار جیت جا رہی ہے، ہم بار بار ہار جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں جیت سکتے۔ کہا کہ نہیں حضرت دعا کر دی، ان کی بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کو دے رکھا تھا۔ کہا دعا کر دی، کہا نہیں نبی کے خلاف میری زبان کیسے کھلے؟ کہا نہیں حضرت دعا کر دیا۔ کہا نہیں، بہت ضد کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، زبان باہر نکل گئی۔ کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا حضرت ایک بار اور کوشش کرو۔ بہت ضد کے بعد پھر دو ہاتھ اٹھایا، زبان اور لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ لکھنے والے مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی زبان اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کی قامت سے بھی لمبی ان کی زبان ہو گئی، یعنی ان کی زبان زمین پر آ گئی، اتنی لمبی زبان ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں، ہماری آخرت بھی گئی، ہماری دنیا بھی گئی، ہماری صورت بھی گئی، ہماری شکل بھی گئی، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ کہا کہ سنو، کہا کہ سنو، جاؤ اپنی قوم میں سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی کو تلاش کرو اور ان کے خیمے کی طرف بنا کر سوار کر اور سنگار کر کے بھیج دو۔ اگر ان میں کا ایک نوجوان بھی اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کی قوم ہار جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوج کے کمانڈر نے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا، اور اس عورت کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کیا، اور اسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہار ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی ہار ہوئی۔ اب اتنا سننے کے بعد عورتیں خالی صاحب مولوی صاحب عورتوں ہی کے بارے میں بول رہے ہیں، اور کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن نہیں،
عورتیں وہ بھی گزری ہیں کہ آپ ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی زمانے میں جس وقت بنی اسرائیل کو برباد کیا گیا ایک عورت کے ذریعہ، فرعون کی بیوی وہ جنتی، اور جب عورتوں کی فہرست گنائی جاتی ہے، عورتوں کی فہرست شمار کی جاتی ہے یا عورتوں کی فہرست بنائی جاتی ہے، تو یہ لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 عورتیں ایسی آئی ہیں، 4 عورتیں ایسی آئی ہیں کہ آج تک ویسی کوئی عورت نہیں آئی ہے۔ ان 4 عورتوں میں ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ظالم و جابر فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی بیوی بھی۔ افسوس یہی ہوتا ہے کہ وقت بہت کم پڑ جاتا ہے۔ صرف ایک عورت کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ صرف ایک عورت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ان 4 عورتوں میں ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پر اگر بات کی جائے تو وہ خود ہی ایک کافی لمبا موضوع ہے، لیکن ایک ان کی زندگی کا اہم واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا ایسی صحابیہ ہیں اور ایسی امہات المومنین، پوری امت کی ماں ہے کہ جو نبی کے بستر پر ہوتی تھی، نبی کو وحی نازل ہوتی تھی، کسی اور کو یہ سعادت نہیں حاصل ہوتی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی بہتان لگ گیا، الزام لگا۔ کس چیز کا الزام لگا؟ نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ کہ آپ کی ماں، ہم سبوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاملہ چلا، الزام لگ گیا، معاملہ یوں ہی چل رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ کہا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی۔ کہا ابو بکر عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی، اللہ کے رسول، محبوب، آپ جیسا کہیں، آپ جیسا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت ابو بکر تنہا ایسا صحابی ہیں کہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی اپنی رائے نہیں دیے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسا آپ کہہ دیں، جیسا آپ فیصلہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ ناراض بھی رہتی تھی، جب اللہ کی جانب سے فیصلہ آ گیا تو ناراض بھی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ حضور آپ نے بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، ابو جان آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میرا ساتھ صرف میرے رب نے دیا ہے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، توجہ اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ
عثمان غنی تمہاری کیا رائے ہے؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں لمبی بات نہیں جانتا ہوں، صرف ایک بات میں جانتا ہوں کہ ایک بار آپ مسجد نبوی جا رہے تھے، آپ کے جوتے کے تلوے میں تھوک لگا ہوا تھا، اللہ نے کہا کہ محبوب جلدی جاؤ، اے جبریل جلدی جاؤ، اے جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب کے تلوے کے نیچے تھوک لگا ہوا ہے۔ تو میں عثمان یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ اپنے محبوب کے تلوے کے نیچے تھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اتنے میں عمر آ گئے، کہا عمر کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور، حضرت عمر تھے ہی جلالی آدمی، کہا حضور آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے کہ آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ میں نے کروایا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، کہا بتائیے نا کس نے کروایا ہے؟ کہا عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نہیں آپ بتائیے نا۔ کہا عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ جو نکاح کرواتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، ذرا اسے بلائیے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے نبی میں اور حضرت عائشہ میں کیا مماثلت دیکھی ہے کہ تم نے ان کا نکاح کرایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر یہ نکاح کسی اور نے نہیں کرایا ہے، کسی انسان نے نہیں کرایا ہے، کسی مخلوق نے نہیں کرایا ہے، اس نکاح کو اللہ نے کرایا ہے۔ تو حضرت عمر نے تلوار کو نکال لیا اور نکال کر کہا کہ اے حضور بس آپ بیٹھ جائیے، بس آپ بیٹھ جائیے، آج کے بعد اگر کوئی حضرت عائشہ پر الزام لگاتا ہے تو یہ تلوار لے کر عمر کھڑا ہے۔ نعوذ باللہ، میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ نبی پاک اور بیوی ناپاک، یہ واقعہ سراسر غلط ہے، یہ واقعہ الزام تراشی کا ایک سبب ہے۔ اللہ نے کہا سبحان، حضرت عمر نے کہا نہیں مانا، کسی نے زبان سے مان لیا ہوگا، دل سے نہیں مانا۔ اللہ نے قرآن میں اتارا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں اپنے تصور میں اپنے رب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ گواہی دے رہا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، فیصلہ کر رہا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اور ذکر پہلے اپنا کر رہا ہے، سبحانک اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اپنی ذات کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ کو بتا دیں اللہ تو ویسے ہی سب سے اعلیٰ ہے، اسے اپنے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اصول ہے کہ جو گواہی دیتا ہے، آج کے کورٹ میں بھی یہ اصول ہے، اسلامی عدالت میں بھی یہ اصول ہے، میں نے 2 سال اسلامی عدالت میں کام کیا، کہ جو گواہی دیتا ہے، جو گواہ بنتا ہے، وہ اپنا تعارف کراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میری زندگی ایسی گزری ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، اپنا پورا تعارف کرتا ہے۔ اگر تعارف کرانے کے بعد وہ گواہی کے لائق ہے تو گواہی لی جاتی ہے، ورنہ اس کی گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ اب اللہ گواہی دے رہا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، سبحانک اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ سب سے بڑا بہتان ہے، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے، یہ
سب سے عظیم ترین دنیا کا اور کائنات کا جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ اپنا منہ کالا کیا ہے. تو عورتیں تو اتنا اعلیٰ ہیں. اور ایک بات صرف 3 منٹ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ عورتوں کو ساری دنیا کہتی ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، عورتوں کو دماغ نہیں ہے، عورتیں ایسی ہیں ویسی ہیں. باتیں تو بہت کرنی تھی، لیکن ایک بات جو سب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا ہے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. شریعت نے بھی کہا ہے کہ عورتیں ناقص العقل. ٹھیک ہے وہ آدھی عقل والی ہے، لیکن بتا دیں کہ اگر وہ آدھی عقل والی نہ ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. اللہ نے پوری انسانیت میں 2 کیریکٹر میں بانٹ دیا ہے. ایک ہوتا ہے ایموشنل کیریکٹر، ایک ہے ریشنل کیریکٹر. عورتوں کو اللہ نے ایموشنل کیریکٹر بنایا ہے، جذباتی بنایا، وہ عقل سے فیصلہ نہیں کرتی ہیں. اور مردوں کو اللہ نے ریشنل کیریکٹر بنایا ہے. مرد ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اچھا یہ کام کریں گے اس میں فائدہ ہے یا نہیں، وہاں جائیں گے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں، فلاں کو یہ چیز دیں گے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں، فلاں کو سے یہ چیز لیں گے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں، فلاں سے یہ تجارت کریں گے فائدہ ہے یا نہیں. عورتیں فائدہ نہیں دیکھتی ہیں، وہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ ایموشنل کیریکٹر کی ہوتی ہے. اگر وہ ایموشنل کیریکٹر کی نہ ہوتی، اگر وہ عقل سے فیصلہ لینے لگتی، اگر وہ دل سے فیصلہ نہ لیتی تو آج دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا. یہ تو ایموشنل کیریکٹر ہے، یہ تو جذبات ہی ہے کہ جس کی وجہ سے عورت بچے کی ایک آواز پر، ایک چیخ پر، ایک پکار پر تمام پریشانیوں کو، تمام مشقتوں کو جھیل کر، تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام فوائد کو چھوڑ کر وہ بچے کے پاس دوڑی دوڑی چلی آتی ہے. کس لیے آتی ہے؟ کیا فائدہ دیکھ کر، کیا عقل سے فیصلہ لے کر؟ نہیں، اللہ نے اس کو ایموشنل کیریکٹر بنایا ہے، اللہ نے اس کو جذباتی بنایا ہے. وہ جذبات سے فیصلہ لیتی ہے اور صرف ایک آواز پر، بچے کی ایک چیز پر تمام پریشانیوں کو وہ جھیل لیتی ہے، تمام مشقتوں کو وہ جھیل لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو اتنا اعلیٰ بنایا. اب عورتیں اپنا مقام خود ہی گرا لیں تو بات الگ ہے. ساری دنیا میں عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، اسے گھٹیا سمجھا جاتا تھا. حضور کی آمد سے پہلے چائنا کی تہذیب تھی کہ عورتوں کو یوں ہی جلا دیا جاتا تھا. حضور کی آمد سے پہلے یورپ کی یہ تہذیب تھی کہ جیسے آج سے کچھ دنوں پہلے یہ تہذیب تھی کہ شکار جو کرتے تھے یا کہتے تھے کہ جوا یا شوقیہ تیر مار کر نشانہ لگاتے تھے جانور پر. یورپ کی یہ تہذیب تھی کہ عورتوں کو کھڑا کر کر اور تیر سے نشانہ لگا کر انہیں یوں ہی مار دیتے تھے. اور اتنا ہی نہیں، ہندوستان میں تو عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کیا بتایا جائے، یہ ایک لمبی بات ہے. خلاصہ کلام کے ہندوستان میں بھی عورتوں کو یوں ہی حقیر سمجھا جاتا تھا، یوں ہی جلا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. ویدوں کا آپ مطالعہ کیجئے، ہندو تہذیب کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا. لیکن جب اسلام آیا تو عورتوں کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، اتنا افضل مقام دیا، اتنا ابتر مقام دیا کہ کوئی تنظیم، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی شریعت، کوئی قانون اور کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر لے،
جو یہ بتا دے کہ کسی دھرم میں اسلام سے زیادہ عورتوں کو مقام و عزت دیا گیا ہے۔ آج یہ دشمن کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو غلام بنا دیا۔ نہیں، اسلام نے تو عورتوں کو آزاد کرایا ہے۔ کوئی آئے ہم سے مقابلہ کرے، میں اسلام کی جانب سے بیرسٹر بن کر آؤں گا اور ہم سے بات کرے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا مرتبہ دیا ہے، کیا دیا تھا تم نے عورتوں کو، اور آج بھی تم کیا دے رہے ہو۔ آج تمہارا ایک چورن نہیں بکتا ہے عورتوں کے بغیر، آج تمہاری ایک ساڑی نہیں بکتی ہے عورتوں کے بغیر، آج تمہارا ایک کولگیٹ نہیں بکتا ہے عورتوں کے بغیر۔ ہر چیز پر عورتوں کی تصویر ہوتی ہے، ہر چیز کا پروموشن عورتوں کے ذریعہ کرواتے ہو، بازاروں کی زینت عورتوں کو بنا دیے ہو، شادی بیاہ کی زینت عورتوں کو بنا دیے ہو، ہر جگہ عورت ہی عورت لا دیے ہو، عورت کو تم ننگا کر دیے ہو اور کہتے ہو عورت کو مقام دیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اور عورتیں جو اس فریب میں آ گئی ہے، سن لے، اسلام نے آپ کو شہزادی بنایا تھا اور آپ اپنا مقام بھول گئی۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے اس پر بات کرتا، بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔